IMF نے پاکستان کے لیے $7 ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی منظوری دے دی۔ 30 ارب تک $1.1 ارب کی پہلی قسط ملے گی، دوسری قسط بھی اسی مالی سال ملنے کا امکان۔ 37 ماہ پر مشتمل قرض 5% شرح سود سے کم پر ملے گا۔ اعلامیے کے مطابق پاکستان میں معاشی شرح نمو 2.4% تک پہنچ گئی۔ افراط زر میں بھی کمی ہوئی۔ MD IMF کرسٹلینا جارجیوا کا پاکستانی معیشت میں بہتری کا اعتراف۔ بیل آؤٹ پیکج کی منظوری پر پاکستانی حکومت عوام کو مبارکباد۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا پاکستان نے اصلاحات کی ہیں جس سے معیشت بہتر ہو گئی۔ پاکستانی معیشت درست سمت میں جا رہی ہے۔ معیشت کی گروتھ اور مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے۔ پاکستان کی حکومت کا ہدف امیروں سے ٹیکس لینا اور غریبوں کی مدد کرنا ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ IMF کا پروگرام منظور ہو گیا ہے پاکستان کے لیے، تو اب ہمیں مل کر محنت کرنی ہے، دن رات محنت کرنی ہے اور اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے ہمیں ایک سمت میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا۔ یوں ہی محنت جاری رہی تو یہ پاکستان کا آخری IMF پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا بیل آؤٹ پیکج کی منظوری پر مینیجنگ ڈائریکٹر IMF کرسٹلینا جارجیا اور ان کی پوری ٹیم سے اظہار تشکر۔ کہا معاشی اصلاحات کا نفاذ تیزی سے جاری ہے۔ معاشی استحکام کے بعد معاشی ترقی کے اہداف کے لیے محنت جاری رکھیں گے۔ سرمایہ کاری میں اضافہ معاشی ٹیم کی محنت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ورلڈ بینک کے صدر اجے بنگا سے ملاقات اچھی رہی۔ صدر ورلڈ بینک نے کہا شہباز شریف نے عوام کے لیے اپنی ترجیحات واضح طور پر سامنے رکھی۔ پاکستان کے ساتھ شراکت داری کے لیے ٹیکنالوجی اور مالی تعاون پر غور کر رہے ہیں۔ پاکستان کی میکرو اکنامک اصلاحات قابل تعریف ہیں۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی تھیں، IMF کو لیٹرز بھی لکھے گئے۔ آج شرح سود میں کمی ہونے سے معاشی اشاریہ بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا طارق کی نیو یارک میں میڈیا سے گفتگو کہا IMF کے ساتھ معاہدے کے بعد معیشت ٹھیک ہونا شروع ہوئی۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی بھی بہتر ہو رہی ہے۔ ڈالر کی اسمگلنگ روکنے سے روپیہ مستحکم ہوا۔ مہنگائی کا سنگل ڈیجٹ پر آنا خوش آئند ہے۔ بلومبرگ نے پاکستانی معیشت میں بہتری کی تعریف کی۔ ترکیہ کے صدر نے بھی پاکستان کی معاشی بحالی کی تعریف کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی عالمی رہنماؤں کے ساتھ ملاقاتوں کے دورست نتائج سامنے آئیں گے۔ جنرل اسمبلی میں وزیر اعظم کا خطاب معمول سے ہٹ کر اور تاریخی ہوگا۔ بنگلہ دیش کے ساتھ تعلقات بحال ہو رہے ہیں۔ PIA کی بڈنگ براہ راست نشر کی جائے گی۔ IMF سے $7 ارب قرض کی منظوری کے مثبت معاشی اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان۔ 100 انڈیکس کی 472 پوائنٹس اضافے کے بعد 82,720 پوائنٹس پر ٹریڈنگ۔ گزشتہ روز 100 انڈیکس 764 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 82,247 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا تھا۔ الیکشن کمیشن میں مخصوص نشستوں پر اجلاس آج دوبارہ ہوگا۔ چیف الیکشن کمشنر کی زیر صدارت اجلاس میں الیکشن کمیشن ممبران، سیکریٹری، حکام اور قانونی ٹیم شرکت کرے گی۔ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد پر غور ہوگا۔ سپریم کورٹ نے مخصوص نشستیں تحریک انصاف کو دینے کا حکم دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے آج حتمی فیصلہ کیے جانے کا امکان۔ انتخابی ادارے کے مخصوص نشستوں پر 7 اجلاس بے نتیجہ ختم ہو چکے ہیں۔ الیکشن کمیشن بہانے ڈھونڈنے کے لیے اجلاس پر اجلاس بلا رہا ہے۔ آئیں بائیں شائیں کے بجائے نوٹیفیکیشن جاری کر کے اعلیٰ عدلیہ کے حکم کی تعمیل کی جائے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کا بیان۔ کہا تاخیری حربے استعمال کرنے پر الیکشن کمشنر توہین عدالت کے مرتکب ہوئے۔ چیف الیکشن کمشنر نے ریاستی ادارے کو سیاسی جماعت میں بدل دیا۔ الیکشن کمیشن جعلی حکومت کے اشاروں پر چل رہا ہے۔ ریاستی اداروں کے سیاسی فیصلے ملک کے لیے بھیانک ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر کمیٹی کے خط کا معاملہ۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جسٹس منصور علی شاہ کو خط کا جواب دے دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے پریکٹس پروسیجر کمیٹی اجلاس میں شرکت سے انکار کیا تھا۔ خط لکھ کر صدارتی آرڈیننس پر تحفظات کا اظہار کیا تھا۔ جسٹس منصور نے جسٹس منیب اختر کی کمیٹی سے خراج پر سوال اٹھایا تھا۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لکھے خط کے مندرجات سامنے نہیں آ سکے۔ آئینی ترامیم کے معاملے پر PTI اور مولانا فضل الرحمان کا ایک بار پھر رابطہ۔ PTI کا وفد آج شام مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرے گا۔ ملاقات میں مجوزہ آئینی ترامیم پر گفتگو ہوگی۔ دونوں جماعتیں آئینی ترامیم سے متعلق آئندہ کی حکمت عملی پر مشاورت کریں گی۔ اس سے قبل آئینی ترامیم پر دونوں جماعتوں نے ایک ساتھ چلنے کے عزم کا اظہار کیا تھا۔ آج سے 1 سال پہلے کی نسبت معاشی حالات بہتر ہیں۔ بہت سارے اچھے اشاریے نظر آ رہے ہیں۔
साबिक वफाकी वजीर असद उमर का इतराफ, मीडिया से गुफ्तगू में कहा IMF से मुआहिदा खुशाइंद, इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी। उम्मीद है ग्रोथ के हवाले से भी अगले 3 से 4 माह में बेहतरी आएगी। सियासी अदम इस्तेहकाम माइशत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। वजीर आजम के कड़े फैसलों का बोझ गरीब आदमी ने बर्दाश्त किया। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए बिजली की कीमतों में मामूली रिलीफ मुतवक्के। 1 माह के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 57 पैसे कमी का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने अगस्त के FCA की मद में कमी की दरख्वास्त की थी। नेपरा अथॉरिटी दरख्वास्त पर आज समाअत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहीद जुल्फकार अली भुट्टो यूनिवर्सिटी को MD कैट के नताइज जारी करने की मशरूत इजाजत दे दी। आउट ऑफ सिलेबस सवालात के केस में जस्टिस अरबाब ताहिर ने इस्तफसार किया, कितने सवालात आउट ऑफ कोर्स हैं। रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी ने बताया 6 सवालात ऐसे हैं जिनका लेवल हाई था, ग्रेस मार्क्स दे दिए, हमारा रिजल्ट तैयार है। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी।